السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائٹرز ونگ، اور ہماری یہ رمضان المبارک کی نشریات جو ہیں یا جو بھی ویڈیوز ہیں وہ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہیں کہ ہم روزانہ ایک پارے کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا تیسرے پارے کا خلاصہ، تیسری تراویح ہوگی اور تیسرے پارے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تیسرے پارے کا آغاز یعنی جیسے چل رہا ہے پچھلے پارہ سے سورۃ البقرہ جاری ہے، تو تیسرے پارے کا آغاز بھی سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بعض رسولوں کو دوسرے بعض رسولوں پر فوقیت ہے، کہ یوں تو سبھی انبیاء کرام افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، مقام اور مرتبے والے ہیں، اس کے باوجود بعض انبیاء کرام کو بعض دوسرے انبیاء کرام پر بعض اعزازات اور انفرادی جو مراتب ہیں ان کی بنا پر اور معجزوں کی بدولت ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے۔ جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کسی نے اللہ سے کلام کیا ہے، کوئی روح اللہ کا لقب پانے والا ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اور اس طرح ہر ایک نبی کو دوسرے نبی پر کسی نہ کسی سبب اور علل کے باعث جو ہے نا وہ فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ یوں تو سبھی انبیاء محترم افضل ہیں، تاہم تمام انبیاء کرام پر جس نبی کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اس کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس بارے میں آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اہم واقعات بیان کیے ہیں، جیسا کہ پہلا واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا دربار نمرود میں اس کے ساتھ اللہ کی ذات کے بارے میں مناظرانہ مکالمے کا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں جا کر اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرا پروردگار زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ جواب میں نمرود کہتا ہے کہ میں بھی مارتا ہوں اور زندہ کرتا ہوں۔ اس ظالم نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس نے یہ مثال دی کہ میں بھی مارتا بھی ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کا یہ مکر دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو ایسا کر تو اس کو مغرب سے واپس لے کر جا۔ یہ بات سن کر نمرود کے لبوں پر چپ کی مہر لگ گئی، اس لیے وہ جانتا تھا کہ وہ اس مطالبے کو کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ ایک اجڑی ہوئی بستی کے پاس سے گزرے اور کہا یہ بستی کیوں کرے اور کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 برس کے لیے سلا دیا، پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور بتایا اور یہ سمجھایا کہ اللہ کے لیے چندہ بھی مشکل نہیں ہے، کسی صورت کچھ بھی اس میں حرج نہیں ہے کہ وہ پہلے زندہ کرے پھر موت دے پھر زندگی دے دے، تو یہ اس کے لیے مشکل امر نہیں ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کا ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنا فضیلت والا کام ہے، اور اسی طرح سود کی مذمت کی ہے کہ سود جو ہے نا جو لوگ کھانے سے باز نہیں آتے، یا سودی کام سے، سودی کاروبار سے، سودی لین دین سے، سودی معاملات سے جو لوگ اجتناب نہیں کرتے، تو ان کا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر کے کوئی بھی شخص دنیا کا کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی تباہی، ہلاکت اور مقام عبرت اور انجام افسوسناک ہمارے سامنے آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ہم واقعات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے واقعتاً اگر اللہ اور اس کے رسول نے اس کو اپنے خلاف کھلا اعلان جنگ قرار دیا ہے تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ سورۃ آل عمران ہے۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، جو سابقہ کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا تھا۔ اس صورت میں اس امر کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا چیز ہے اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، کہ وہ بغیر کسی رنگ روشنی اور ان چیزوں کے اس کے بعد
تخلیق کے، رحم کے اندر تخلیق کیسے ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور اس کے بعد محکم آیات اور متشابہات کی تعویل کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے وہ متشابہات کی تعویل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اہل ایمان کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے رب نے اتارا ہمارا اس پر کامل ایمان ہے، اور یہی ایمان کی جو ہے نا دلیل ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پر بعین ہی اس کے پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس پر جو عمل کرے گا اور وہی کامیاب ہے، اور جو فلاح، بہبود، ترقی، کامیابی چاہتا ہے تو وہ دین اسلام پر عمل کرے، اس کو دین پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور اس طرح آل ابراہیم، آل عمران علیہ السلام کو دنیا پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ سورہ آل عمران میں جناب اللہ تعالیٰ نے جناب عمران علیہ کی اہلیہ کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے منت مانی تھی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گی، اور جو اہلیہ تھی عمران کی، ان کی یہ منت تھی کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو ان کا بیٹا ہوگا وہ اس کو اللہ کی راہ پر وقف کر دیں گی۔ لیکن ہوا کیا کہ جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو، وہ جب پیدائش ہوئی تو وہ بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جناب عمران کی اہلیہ نے اپنی منت کو بچی ہونے کے باوجود، بیٹی ہونے کے باوجود پورا کیا۔ اس کا نام مریم رکھا گیا، اور آپ کو جناب زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ آپ کی بچپن، جوانی سے لے کر تمام ایام اللہ کی بندگی میں صرف ہوئے، یہاں تک کہ بارگاہ الہی سے آپ کے لیے یہ بھی کرامت ظاہر ہوئی کہ آپ کے پاس بے موسم پھل آنے لگے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، ایک دن اس محراب میں داخل ہوئے جہاں سیدہ مریم عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ انہوں نے سیدہ مریم سے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ اور انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کا رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ اس وقت بے اولاد تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر جناب زکریہ علیہ السلام اللہ کی رحمت سے بھی پر امید ہوئے، اور آپ نے دعا مانگی، اے پروردگار مجھے بھی اپنی طرف سے پاک اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ فرشتہ نے پکار کر کہا کہ اے زکریہ، آپ کو اللہ کی طرف سے یحییٰ نامی نیک پارسا سردار بیٹے کی بشارت ہو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس کے بعد 3 دن تک خلوت نشین ہو کر اللہ کے ذکر اور تسبیحات کے اندر مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب مریم کے ہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ سیدہ مریم کا دل اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا شوہر کے ایک بیٹا عطا کیا، جو اللہ کے حکم سے کوڑ اور برس کے مریضوں پر ہاتھ پھیرنے سے ان کو شفا یاب ہو جاتے تھے وہ لوگ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ کے حکم سے گھر میں کھائے جانے اور باقی رہ جانے والی چیزوں کی خبر دیتے تھے، مگر اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی وجہ سے عیسائی جو ہیں وہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے لگ گئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے، کہ آدم کی تخلیق کیسے ہوئی ہے کہ صرف ان کو جو ہے نا جہاں ماں تو ہے وہاں ماں ہی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، مٹی سے بنایا ہے، اس میں روح پھونکا اور کہا کن وہ ہو جاؤ تو وہ ہو گیا، اس کی تخلیق ہو گئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے تھے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دی کہ وہ آپ کو زندہ اٹھا لیں گے، اور کفار آپ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بھی ذکر کیا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ آ جائیں تو پھر ان پر ایمان لانا اور ان کی حمایت کرنا انبیاء پر لازم ہوگا، اور انبیاء نے اس بات کا عہد کیا کہ اگر ہماری موجودگی میں جناب محمد الرسول اللہ تشریف لے آئیں گے، آپ کی بعثت ہو جائے گی، تو انہی کی نبوت اور رسالت کا سکہ چلے گا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ کفر پر مرنے والے اگر زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے بدلے میں بھی انہیں معاف نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے ان کے کفر کی بدولت دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
عذاب سے محفوظ فرمائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے جو لمحات گزر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔